قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم محمد حسنین ابن محمد عسکری مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. صلوات بر محمد و آل. تو آؤ یار، آؤ بیٹھ جاؤ بھیا یار، ہم کہوں یار باہر کی بات تھوڑا کر بے، مولا کا ذکر ہوگا. آ جاؤ جاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی صحیح ہو جائے گا. ارے اتنی تیز بھی نہ ہو کہ آدمی کان پھٹنے لگے. تب میرے خیال ٹھیک تو ہے آواز. ہاں ٹھیک ہے، رہنے دو. نہیں ابھی صحیح کرنے کے چکر میں ٹیٹا ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ٹھیک ہے. چلیے صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو بلا وجہ خلق نہیں کیا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی. خود قرآن کہتا ہے کہ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم لوگوں کو بلا وجہ خلق کیا ہے؟ تو کوئی نہ کوئی تو وجہ خلقت کی ہے. بعض آگے آیتیں ہیں کہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یہ سمجھتے ہیں کہ خالی کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے بچ جائیں گے، ان کو پرکھا نہیں جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں سبب خلقت ہم لوگوں کا کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو اصل مقصد کیا ہے ہم لوگوں کے وجود کا؟ عبادت کرنا. اب اس عبادت کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو ہوا کی بھی ضرورت ہے، آپ کو پانی کی بھی ضرورت ہے، آپ کو گھر کی بھی ضرورت ہے. یہ کل انتظام اللہ میاں نے پہلے سے کر رکھا ہے کہ تم کو کوئی دقت نہ ہو. تمہارا کام کیا؟ ہم نے جو کچھ بنایا سب تمہارے لیے بنایا ہے. یہ آسمان تمہارے لیے، یہ زمین تمہارے لیے ہے، یہ فضا تمہارے لیے، یہ ہوا تمہارے لیے، یہ دریا تمہارے لیے. سب ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، تم کو بنایا ہے اپنے لیے، ہے نا. اب ایک مثال دے دیں. اگر ایسا ہم یہاں آئے ہیں کس لیے؟ 11 بجے سے آ گئے. جب آ گئے تو پہلے بیچارے جو ہے وہ انڈا لائے، پھر چائے لائے، بسکٹ کئی طرح کا تھا، سمجھے. اب اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، وہ 1.5 گھنٹہ سے بیٹھے. پھر آتے آتے جو ہے مولوی صاحب چائے پلائیں تو عورتیں سب بیچاری مجلس میں بیچارہ گیا خود ہی چائے بنا کے لایا. تو اچھا فیض آباد سے آپ چلے صاحب، گاڑی لی، پھر وہاں سے جو ہے وہ تیل بھرایا، تو یہ سب کیا. تو آپ کو گاڑی دی گئی، آپ کو چائے دی گئی، آپ کو انڈا کھلایا گیا ہے، آپ کو کمرہ دیا گیا، آپ کے لیے پنکھا لگایا گیا، آپ کے لیے کولر لگایا گیا. تو یہ آپ کے لیے اتنا سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ کا مجلس پڑھنے آئے. مقصد کولر میں بیٹھنا نہیں. کون رشتہ داری ہماری ان کے یہاں کہ ہم آ کے یہاں کولر کی ہوا کھائیں گے؟ تو یہ سب بیچارے ہم کو چائے پلا رہے ہیں، ناشتہ کرا رہے ہیں، گاڑی کا انتظام کر رہے ہیں، کولر کا انتظام کر رہے ہیں. کاہے کے لیے؟ مجلس کے لیے. اور ہم آ کے خوب مزے سے کھا رہے ہیں، آرام سے لیٹے ہیں. جب مجلس کا ٹائم ہوا بیچارہ پہنچا کہ مولوی صاحب چلو، تو یہ آدمی بچے ہیں
تو ہم نے کہا یار چھوڑو موڈ نہیں ہو رہا ہے، کسی سے پڑھوا لو. تو آدمی کہے گا نہیں کہ جب مولوی صاحب پڑھنا نہیں تھا تو آئے کیوں؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صبح سے تم انڈا چائے کر رہے تھے سب، یہ بلا وجہ ہمارا نقصان کیا، تم آئے ہی کیوں؟ اللہ نے ہم کو آپ کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ عبادت کریں. کل اس کا استعمال کر رہے ہیں، اس کی زمین، اس کا مکان، اس کا پیڑ پالو، اس کی ہوا، اس کا پانی، سب استعمال کر رہے ہیں. اور جب نماز پڑھنے کا ٹائم آیا تو دل نہیں چاہ رہا ہے، تو کیا خدا پلٹ کے نہیں کہہ سکتا جب عبادت کرنی نہیں تھی تو گئے کیوں تھے؟ صلوات بر محمد و آل. ایسے اچھا مری گئے ہوتے. دیکھیے میں بہت تپتا ہوں واٹس ایپ سے، بہت تپتا ہوں، اس لیے کہ ایسی اونگی بونگی باتیں واٹس ایپ پر آتی ہیں ان کے خلاف ان کے خلاف، تو بہت دیکھتا بھی نہیں. میں اپنے گھر ور کا یا اور جو دو خاص لوگ ہیں گروپ تو دیکھبے ہی نہیں کرتا میں. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن کبھی کبھی جھٹکے میں نظر پڑ جاتی ہے تو بڑھیا چیز بھی آ جاتی ہے. تو ایک دن بہت دن ہوا، ایک واٹس ایپ ایسے کھولا تو ارے یار یہ تو بڑی بڑھیا چیز لگ رہی ہے، چاہے صحیح ہو چاہے اس نے مثال کے طور پر بنایا ہو، مگر بات ہم کو لگی بڑھیا. میں نے کہا یار یہ مجلس میں پڑھنے کے لائق ہو، جس نے بھی بنایا ہے یہ بڑھیا بنایا. تو اب وہ انڈیا کے بھی نہیں ہے، میرے خیال میں شاید کسی مسلم ملک کا ہے، ان لوگوں نے بنایا. تو وہ ماسٹر صاحب آئے کلاس میں، انہوں نے پوچھا لڑکوں بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ تو اب لڑکوں نے ہاتھ اٹھانا شروع کیا. ہاں بیٹا تم بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ تو ایک نے کہا صاحب وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں. لڑکے کا جواب صحیح تھا کہ غلط؟ صحیح تھا کہ رسول اللہ کہتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. تو چھوٹے سے لڑکے نے بھی کہہ دیا وہی بات. رسول اللہ نے کہا بولو بچوں، ماسٹر صاحب نے کہا بچوں بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ تو ایک نے کہا صاحب ہم بتائی؟ ہاں بولو. کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں. دوسرے نے ہاتھ اٹھایا، ہاں بیٹا تم بتاؤ؟ ہم بتائی ماسٹر صاحب. ہاں بتاؤ. کہ وہ لوگ جو مر گئے ہیں. ہے نا؟ تو یہ بچے کی بات ہے مگر ہے بہت صحیح. کم از کم بھیا اللہ کی عبادت کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دو، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دو. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے. لیکن جو کچھ دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادت نہیں کرتے. کل کون سا دن تھا للن بھائی؟ جمعہ. جمعے بھی کی نماز میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں سنتے سنتے کچھ تو یادیں ہو جاتا ہے. تو کل آپ پھر سن کے آئے ہوں گے تازہ تازہ نماز جمعہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. تو ہم لوگوں سے اسپیشل کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو خلق کیا عبادت کے لیے. تو اب یہاں سے سوال ہوگا دیکھو یہ سب جو کر رہے ہیں ان کو اس میں کچھ ملنا ملانا نہیں ہے. کیوں؟ اب سنیے عبادت کی دو قسمیں ہیں. اب اس کو خوب توجہ سنیے. کیا؟ عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری. ایک ہے مجبوری کی عبادت، کرنا ہے دل چاہے نہ چاہے اس سے کوئی مطلب ہے نہیں ہے. اور ایک ہے عبادت اختیاری. عبادت جبری کائنات کی ہر چیز کرتی ہے اور سب کی اپنی اپنی عبادت کا الگ الگ مطلب ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا سجدہ نہ کرتی ہو، اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو. ایک دو آیت سنا دیتا ہوں میں. صلوات بر محمد وآل. مثلا
قرآن کہتا ہے سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 15، ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، چاہے جو ہے وہ جان بوجھ کے، چاہے مجبوری میں، چاہے اختیار سے، چاہے مجبوری سے۔ یا دوسرے سورہ حج آیت نمبر 18 ارشاد ہوتا الم تر ان اللہ یسجد لہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ جو کچھ ہے کائنات میں وہ اس کا سجدہ کرتی ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ والشمس والقمر، اب الگ سے سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے سجدہ کرتے ہیں، والجبال، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، والشجر ایک حدیث سن لیجئے اس اذان کے متعلق، شاید کام آ جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے من تکلم بین الاذان یتلجلج لسانہ عند الموت، جو اذان کے درمیان بات کرے گا موت کے وقت اس کی زبان لکنت کرے گی۔ صلوات بر محمد۔ تو ہمارا موضوع یہ نہیں، ہم نے اذان ہوئی تو ہم نے ایک حدیث سنا دیں، کبھی کام ہی آ جائے گی کسی لڑکے کو انشاءاللہ۔ تو بات کہاں پہنچی؟ تو سب اس کی عبادت کرتے ہیں، سب اس کا، البتہ سجدہ الگ الگ ہے۔ انسان کے سجدے کے مطلب اور ہے، اور بقیہ مخلوقات کے سجدے کا مطلب اور ہے۔ انسان کے سجدے کا مطلب کیا ہے؟ وضع الجبہہ علی الارض، سجدے کی جو میننگ ہے کیا ہے، سجدہ کہتے کہ ایکچول میں سجدے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وضع الجبہہ، جبہہ مانے پیشانی، علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ انسان کا سجدہ ہے۔ تو اگر پیڑ کا سجدہ یہی مان لیا جائے تو، سورج کا سجدہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب سجدے کا مطلب الگ الگ ہے۔ ہمارا سجدہ پیشانی کا زمین پہ رکھنا، بقیہ مخلوقات کا سجدہ جس کام کے لیے آپ کو بنایا اس میں ادھر ادھر نہ ہو۔ صلوات در محمد، بس یہ ہے مطیع ہونا، غایت الخضوع۔ ایک چیز، دوسری چیز جو ہے وہ بہت مزیدار، ایک لطیفہ تھوڑا آدمی دیکھیے، ہر چیز میں ایک بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ آیا مجلس پڑھنا فن ہے یا نہیں ہے، اس پر باقاعدہ بحث ہو رہی ہے کہ باقاعدہ ہم نے کلاس اٹینڈ کیا اس کا، کہ آیا یہ جو ہم ممبروں پر آتے ہیں یہ فن ہے یا فن نہیں ہے؟ تو بعض کہتے ہیں فن ون نہیں ہے، جیسے جو اللہ جس کو عطا کرے اپنا ڈیلیور کر دے، بعض کہتے ہیں نہیں فن ہے، اور اس میں بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ من جملہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ پبلک تھکنے نہ پاوے، مین چیز یہ ہے۔ یہ ہم نے سیکھا کہاں سے؟ ہم لوگوں کے استاد کیا، ہمارے جو ہے وہ پرکھوں کے بھی استاد رہے ہیں، ہم لوگ تو لاسٹ میں پہنچے قوم ان کی بڑھوتی میں، بڑے شوق میں چلے گئے، خالی دیکھ لیں یہ کس شکل کے ہیں، بقیہ تو سب کیسٹ سے ان کی سنا ہے۔ تو وہ ان کا مرحوم مدرس افغانستان کے تھے، تو وہ کبھی بھی کلاس ان کی 50 منٹ کی ہوتی تھی، 45 منٹ کی، مگر جو درس ہوتا تھا وہ کبھی بھی ان کا 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوا، 5 منٹ 10 منٹ، بیچ میں ایک لطیفہ چھوڑ دیتے تھے، اور پھر ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں، پھر شروع ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا صاحب یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا دیکھو فطرت ہے کہ 5-10 منٹ سے زیادہ کوئی تمہارے سامنے نہیں رہے گا، اس کے بعد ہوگا تو جسم یہاں ہوگا، خود چلے جائیں گے سکندر پور انڈا لینے۔ صلوات بر محمد۔ تو اب یہ جو ہے تھوڑا سا فریش ہو جائیے، کتنا بج گیا؟ 1 بج گیا، پورا 1:05، تو کچھ تھکان ہے، کچھ یہ ہے، تو اسی ذیل میں ایک لطیفہ یاد آ گیا، تھوڑا فریش ہو جائیے پھر میں مجلس شروع کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ سنیے بہت مزیدار۔ تو سجدہ سب کرتے ہیں لیکن سب کا سجدہ الگ الگ ہے۔ ہمارے سجدے کی میننگ کیا ہے؟ پیشانی کو زمین، تو اصل یہی ہے۔ بہلول کا نام کون ہے جو نہیں جانتا؟
آئے اور ان سے کوئی بھیا جیت نہیں سکتا، بہلول سے کوئی جیت ویت نہیں سکتا۔ ایک بیچارہ ہندوستانی تاجر تھا، سمجھ گئے آپ؟ تو پہلے جو ہے وہ لوگ جاتے تھے تو باقاعدہ گھوڑا کھڑے کرنے کے گاڑی جو ہے وہ اونٹ کھڑے کرنے کی جگہ ہوتی تھی، کھانا پینا سب وہ ہوتا تھا۔ تو کوئی ہندوستانی تاجر تھا، وہ گیا کسی مسافر خانے میں ٹھہرا وہیں، سمجھے آپ، آس پاس مدینے کے کہیں رہا ہوگا، اور جب چلنے لگا تو مالک ملا نہیں تو پیسہ دیا نہیں۔ وہ ایماندار تھا بیچارہ جو تاجر تھا، دوسرے سال پھر گیا، پھر وہیں ٹھہرا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ حصہ کر لیں بھیا پر سال والا بھی دیکھ لو کتنے دن رکے تھے۔ اب وہ صاحب اس نے جوڑا گانٹھا، اس کے بعد جو ہے ایک لمبا پیسہ بتا دیا۔ کہنے لگے ارے بھیا یہ اتنا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے آپ نے سال بھر پہلے اتنا انڈا کھایا تھا، اگر وہ انڈا ہوتا اس پر مرغی بیٹھتی اچھا تو اتنے بچے نکلتے، پھر اتنے دن کے بعد پھر وہ خود مرغی ہو جاتے، تو پھر وہ اتنے کل جوڑ گانٹھ کے۔ اب بیچارے جو ہے وہ پریشان تاجر صاحب، انڈین آدمی، اور پردیس میں کیس چل گیا۔ وہ قاضی کے ہاں گئے، قاضی صاحب نے بھی فیصلہ دے دیا اسی کے ہاں، بھائی بات تو اس کی صحیح ہے، جوڑ لو، اتنے دن کے بعد دے رہے ہو۔ اب یہاں سے منہ لٹکائے بیچارے نکلے، تب تک بہلول مل گئے۔ کہا ہو؟ کہنے صاحب کہنے چلو، وہ پھر گھس کے کہنے صاحب ان کو ڈیٹ دیجئے، میں بحث کروں گا۔ صلوات دربار وکیل، میں بحث کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو کل آنا۔ کل سب اکٹھا ہو گئے۔ اب وکیل صاحب آ ہی نہیں رہے ہیں، بہلول وکیل صاحب آ ہی نہیں رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہے وکالت کا، سمجھے آپ؟ اور آ ہی نہیں رہے، معلوم 11-12 بجے 1 بجے کب پہنچے تو جج صاحب بگڑ گئے، دماغ خراب ہے، عدالت کا وقت برباد کرتے ہو اتنے بجے۔ کہنے لگے صاحب معاف کیجیے گا، اصل میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مین کام کھیتی کسانی ہے صاحب، تو آج گیہوں بویا جا رہا تھا ہمارے ہاں، اور ایک نئی تحقیق یہ ہے کہ اگر گیہوں ابال کے اسن کے بویا جائے تو اس میں بڑھیا پیداوار ہوتی ہے۔ تو وہی صاحب وہ گیہوں ابلوانے میں ٹائم لگ گیا، نہیں تو ہم کہتے پاگل واگل ہو، ابلا ہوا گیہوں کہیں اگتا ہے؟ کہا صاحب جہاں ابلا ہوئے انڈے سے بچہ نکل سکتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو بہلول سے کوئی جیت ووت نہیں۔ ایک جو دروغہ جی تھے، مار چوراہے پہ پھینک رہے تھے، آج تک ہم کو کسی نے بیوقوف نہیں بنایا۔ تب تک بہلول گزرے، کہنے لے کہاں بتائی آج ٹائم ہی نہیں ہے، نہیں بنائے تو ایسا دیتے کہ تم جانتے ہو۔ کہلے بنا کر بس جتنا چاہو پھینک لو دروغہ جی، اب مجبوری ہے، آج ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے، بہت ضروری کام نہیں، ابھی 1 منٹ میں بنا دیتے۔ کہا کام کر کے آؤ۔ کل تب یہیں رہیے گا دروغہ جی، جائیے گا مت، ابھی ہم کام کر کے آ رہے ہیں۔ کہا جاؤ میں دیکھتا ہوں کیسے بناتے ہو۔ چلے گئے۔ اب دروغہ جی 1 گھنٹہ بھوا، 2 گھنٹہ بھوا، تب پبلک نے کہا دروغہ جی جاؤ، بنا کے گیا۔ صلوات بر محمد۔ تو اسی میں ایک لطیفہ بہلول کا یہ بھی ہے، کسی کے یہاں کرائے پہ رہتے تھے، تو پرانے زمانے میں آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، کہیں کڑی رکھ کر کے، کہیں جو ہے وہ بانس کا پھلٹا الٹا رکھ کر کے کوٹھا بنایا جاتا تھا، تو اس پر چلیے ولیے تو چیں چاں آواز کرتا تھا۔ تو ایسے ہی لکڑی کا کوٹھا ٹائپ تھا، تو چلتے تھے تو پرانا ہو گیا تھا۔ تو ایک دن بہلول نے کہا کہ اپنے مالک مکان سے، بھیا یہ مخدوش ہو گیا ہے، آواز کرتا ہے، ڈر لگتا ہے چلنے میں، تو اس کو صحیح کروا دو۔ وہ لگا مزہ لینے بہلول کا، تو بہلول سے کون جیت سکتا ہے؟ اس نے کہا کیا بھائی بہلول آپ ایسی بات کر رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ کیا مطلب؟ کہ قرآن میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ آواز تھوڑے آ رہی ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو بہلول سے کون جیت سکتا؟ کہنے لے صاحب ہم کو تسبیح کا خوف نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہیں کوٹھوا سجدہ نہ کر لے۔ صلوات بر محمد، سمجھ گیا؟ تو خلاصہ اب فریش ہو گئے نا، اب آپ آدھا گھنٹہ 40 منٹ سن سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو
دو طرح کی عبادت ہے، ایک عبادت جبری اور ایک عبادت اختیاری۔ عبادت جبری جہاں عبادت کرنے والے کا اپنا کوئی رول نہیں ہے، وہ مجبور ہے عبادت کرنے میں، جس کام میں اللہ میاں لگا دیا لگے رہو۔ دوسری قسم ہوتی ہے عبادت اختیاری، جس میں جن اور انسان ہے فقط۔ عبادت اختیاری کا مطلب یہ کہ بھیا یہ سب ہو گیا ہے، اب مرضی تمہاری، عبادت کرو اور چاہے نہ کرو، کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے اختیار آپ کو ہے۔ تو جہاں جبری ہے وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ عبادت کیوں کر رہے ہو، لیکن جہاں اختیار ہے وہاں سوال ہوگا جو عبادت کرتا ہے اس سے بھی کہ آپ عبادت کیوں کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتا اس سے بھی کہ بھیا تم عبادت کیوں نہیں کرتے۔ تو اب جہاں عبادت اختیاری ہے وہاں سوال ہوگا کہ جو عبادت کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے۔ قرآن جب پڑھیے گا تو قرآن نے موٹے طور پر 2-3 وجہیں بتائی ہیں کہ لوگ عبادت کیوں کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد، ابھی آتا ہوں۔ نمبر 1، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں، نماز پڑھو گے جنت ملے گی، روزہ رکھو گے جنت ملے گا، غریب کا خیال کرو گے جنت ملے گی، فلاں کرو گے جنت ملے گی۔ چنانچہ قرآن بھی کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کیا؟ لہم مغفرۃ، کہ ہم ان کو معاف کر دیں گے اگر چھوٹا موٹا گڑبڑ کچھ کیا ہے، واجر عظیم، اور بہت تگڑا ہم ان کو ثواب دیں گے، اجر دیں گے۔ تو یہ کیا کہا کہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اجر کے چکر میں، ہے نا، ثواب کے یا من یطع اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو ایسی جنت دے گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ تو اب اس بات کے بعد کوئی اگر عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب یار جنت مل جاتی، تھوڑا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، بولیے، لالچ میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں ڈر کے مارے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ یہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، تو اخاف ہو، ہم کو ڈر ہے، ان عصیت ربی، اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی، کاہے کا ڈر ہے؟ عذاب یوم عظیم، کہ ہم کو جو ہے وہ قیامت کے دن سزا ملے گی۔ تو اب یہ جو عبادت کر رہے ہیں کس کے چکر میں؟ ڈر کے مارے۔ یا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھیا ہم کو بڑا ڈر لگتا ہے اس قیامت کے دن سے، بہت ٹف دن ہے وہ۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے یہاں دونوں ہے، کچھ خوف ہے اور کچھ ڈر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کچھ لوگ ہیں آدھی رات کو بستر چھوڑ دیتے ہیں، یدعون ربہم، اور آدھی رات کو بستر چھوڑ کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ مطلب کیوں؟ خوفاً و طمعا، کچھ خوف ہے ان کو جہنم کا، کچھ لالچ ہے ثواب کی۔ صلوات بر محمد، تو ہو گیا آرام۔ تو کتنے ٹائپ کی عبادت ہو گئی؟ ایک لالچ کی بنیاد پر، ایک ڈر کی بنیاد پر، اور ایک دونوں کی بنیاد پر۔ ڈر کے مارے اگر کوئی عبادت کرے یا لالچ کے مارے کوئی اگر عبادت کرے تو عبادت صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سوال یہ ہے، بولو، تو بتاؤ، صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈر کے مارے عبادت کرتا ہے، آپ بولیے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ چلیے، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، پوتا ہوتا ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہے۔ تورا پوتا کئے سال کا ہے؟ تب کا کہ پوتا ہو چکا ہے بھائی، بھائی کہو یار۔ اچھا چلیے، صلوات در محمد، چھوڑیے۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ مدثر سے ان کے ابا نے کہا کئے سال کے ہو؟ ان کے ابا نے کہا بابو سن، آیت الکرسی سنا دو، یاد کر کے 500 روپیہ دیں گے۔
اور اگر نہ سنا پائے اتنا ماریں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. دونوں چیز ہو گئی نا ان کو, پیسہ بھی ملے گا اور یاد نہیں کیا تو ڈنڈا بھی پڑے گا. ابھی بیچارے ڈر کے مارے کچھ اور کچھ 500 روپیہ ملے گا تو کل بیان 500 روپیہ ملے گا تو یہ کریں گے تو یہ کریں گے, دہیاور کی ہماری میں یہ خریدیں گے تو فلاں کی ہماری میں یہ خریدیں گے. تو اب انہوں نے صاحب ایک ہفتے میں مدثر بھائی نے آیت الکرسی سنا دی. یہ آیت الکرسی جو انہوں نے یاد کی ہے وہ ثواب کے چکر میں یاد کی ہے کہ زندگی بھر کام دے گا اس لیے یاد کی ہے. کیوں یاد کیا؟ 500 کی لالچ میں, ہے نا. کیوں یاد کیا؟ ڈنڈے کے خوف میں. تو اب جب یاد ہو گیا تو ابا کیا کہیں گے؟ بھاگ یہاں سے, کم بخت 500 روپے کے چکر میں یاد کر کے بھاگ. ایسا کرے گا کوئی باپ؟ نہیں. باپ کیا کہے گا؟ ماشاء اللہ جیتے رہو بیٹا, 500 روپیہ بھی دے گا, منہ بھی چومے گا. باپ یہ نہیں کہتا کہ تم نے ہمارے کہنے پہ تھوڑے یاد کیا ہے, 500 کے چکر میں یاد کیا ہے. جب باپ اتنا مہربان ہے کہ چلو پیسوں کے چکر میں صحیح میرے بچے نے یاد تو کیا, تو خدا تو باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. چاہے لالچ میں کرو چاہے خوف میں کرو, کرو تو صلوات بر محمد وآل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. ایک آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں, اے مولوی صاحب مثال سے تھوڑے جو ہے وہ طے ہوگا, ہیں تو ایسی مثال دے دیو سب واہ واہ کہہ دیت نعرہ, ہم تو نہیں مانتے. یہ ہو سکتا نہیں. آئیے نہج البلاغہ میں مل جائے گا آپ کو. صلوات بر محمد. نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے مولا سلام اللہ علیہ کا. مولا کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حمام. ایک دن حمام آئے مولا کے پاس, کہنے لگے یا امیر المومنین صف لی المتقین, مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے. حتیٰ کأنی انظر الیہم, ایسا بتا دیجئے مولا گویا ہم متقی کو دیکھ رہے ہوں. تو نہج البلاغہ میں یہ خطبہ ہے. تو مولا نے ایکسٹمپور خطبہ شروع کیا فی البدی, مگر اس سے پہلے ایک جملہ کہا. وہ جملہ یہاں کہہ دیتا ہوں, بعد میں اس کو سیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو پہلے تو مولا نے ٹالنا چاہا, چھوڑو یار حمام کہاں اس چکر میں پڑے ہو تم, اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے حمام اچھا اچھا کام کرو, اللہ سے ڈرتے رہو, سمجھے. اللہ اس سے جو ہے وہ ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ کہاں چکر میں پڑے ہو متقیوں کے صفات کے. فلم یقنع حمام بہذا القول, حمام اس جواب پر قانع نہیں ہوئے, مطلب نہیں مولا بتا مولا, نہیں مولا, اس طرح کا. روایت کہتی ہے حتیٰ عزم علیہ, یہاں تک کہ حمام نے مولا کو قسم دے دی. اب جب قسم دے دی تو مولا نے کہا پھر بیٹھو سنی لو. صلوات در محمد. سنیے کیا غضب کا ہے. لیکن خطبے سے پہلے ایک مقدمہ ارشاد فرمایا میرے مولا نے, دعا کیجئے کہ اس کو سمجھا لے جاؤں, اس لیے کہ یہ چیز فیکٹ ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, جو لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں وہ اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم خود تو سمجھے ہیں مگر ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں. اس کا بڑھیا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ دعا کر دیجئے کہ اللہ میاں اس کو توفیق دے, بات سمجھا سکے, کام ہو جائے گا ہمارا. صلوات بر محمد. اب سنیے, تو مولا نے کہا حمام سنو, ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم, اللہ نے جب پیدا کیا مخلوقات کو تو اس کا عالم یہ تھا
غنیا عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم، ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خوف، محفوظ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کرنے والے کی اطاعت نہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والوں کا گناہ اللہ کو کوئی نقصان نماز پڑھو گے اپنے لیے پڑھو گے، اللہ کا کیا فائدہ اس میں؟ چوری بدماشی کرو گے تم کو سزا ملے گی، اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ تو اللہ کو نہ تمہاری اطاعت کی ضرورت تھی، نہ اللہ کو تمہاری بدماشیوں کا کوئی ڈر تھا۔ اس کے باوجود، جملہ یہ اگر سمجھا لے جاؤں، اس کے باوجود قسم بینہم معایشہم، اللہ نے سب کو اس کے حساب سے روزی بانٹ دی۔ مطلب یہ دیکھا ہی نہیں روزی دینے میں کہ کون نمازی ہے کون بے نمازی، کون اپنا ہے کون پرایا، کون دوست ہے کون دشمن، جس کی جیسی مناسبت سمجھی اللہ نے اس کو اس حساب سے بولیے روزی بانٹ دی، یہ دیکھے بغیر کہ کون اپنا ہے کون پرایا۔ فرعون کیسے مرا تھا للن بھائی؟ فرعون مرا تھا ڈوب کے نا، ناشتہ واشتہ کر کے گیا تھا پوری تیاری سے، ایک کو دن بھوکا نہیں رہا ہے۔ یزید رہا ایک کو دن بھوکا؟ تو اللہ یہ نہیں دیکھتا، بلکہ اب سنیے بہت مزیدار ہے یہ بھی، صلوات بر محمد۔ تو ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسہ ناظمیہ میں، تو وہاں کا قانون تھا، اب بھی ہوگا شاید، کہ 1 گھنٹہ بھی اگر آپ غیر حاضر ہیں کھانا بند، سنا ہے نا؟ تو وہیں پڑے ہیں، بال اگر مٹھی میں پکڑ میں آ گیا کھانا بند، مولوی کلاس میں پہنچ گیا بلا شیروانی کے باہر نکل گئے، تو کہا اب تو زمانہ ہی بدل گیا ہے، سب پینٹ شرٹ پہن کے گھومتے ہیں، سمجھے، اب کھانا بند۔ تو آدمی جس ماحول میں ہوتا ہے اس کا دماغ ویسے ہو جاتا ہے۔ اب صاحب ایران توران سے جب لوٹ کے آئے فیض آباد پہنچ گئے، ایک دن تقی الحیدری صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ نے ہم لوگوں کو سب کو طلب فرما لیا، جتنے مدرسین تھے، کہ بھئی آپ لوگ مشورہ دیجئے کیا کیا جائے، ان لڑکوں کو کیسے لگام لگائی جائے، اس لیے کہ ایک سے ایک چھٹے ہو رہے تو پہنچتے ہیں وہاں، سمجھے آپ؟ تو کیا کیا جائے؟ تو ہم جس ماحول کے تھے سب سے پہلے ٹپ سے ہم بول پڑے، ہم نے کہا جو ہے وہ کلاس گول کرے، جو فلاں کرے، کھانا بند، اس لیے اسی ماحول سے آئے تھے۔ مرحوم خدا غریق رحمت کرے فرماتے ہیں کیا میاں وسیع حسن کیسا مشورہ دیتے ہو، اللہ نے فرعون کا تو بند نہیں کیا، صلوات بر محمد، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرعون کا تو بند نہیں کیا، ہم طالب علم کا بند کر دیں۔ اور یہی نہیں، یہ بات تو حضرت موسیٰ نے بھی کہا۔ ایک دن جناب موسیٰ نے کہا، موسیٰ پالنے والے یہ تیری بندگی سے انکار کر رہا ہے، اپنے کو اللہ کہہ رہا ہے، انا ربکم الاعلی، میں بڑا والا اللہ ہوں، اس کے باوجود تو کھانا دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس نے بندہ ہونے سے انکار کیا ہے، میں نے رب ہونے سے تھوڑے انکار کیا ہے۔ صلوات دربار سنیے، ارے کیا حد تو یہاں ہو گئی، یہ بہت غضب کی روایت ہے، سن لیے، موضوع سے ہٹ کے مگر سن۔ جناب موسیٰ جا رہے تھے تو مناجات جب کرتے تھے حضرت موسیٰ تو ان کو جواب ملتا تھا خدا سے، رپلائی آتی تھی۔ تو ایک دن جا رہے تھے تب تک ایک بہت بدماش ٹائپ کا آدمی کہا، ہو موسیٰ کہاں؟ تو انہوں نے کہا بھیا مناجات کے کہنے جا رہے تو اپنے اللہ سے کہہ دیا۔ اتنی بدتمیزی سوچ نہیں سکتے آپ کہ کھانا دینا ہو تو دے، نہ دینا ہو تو نہ دے، ہم کو اس کی روزی ووزی کی ضرورت، مزہ لینے کے لیے جناب موسیٰ کو تپانے کے لیے آج بھی اس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ سوچ لو مولوی صاحب کی مزہ لینے کے چکر میں تم کہیں گناہگار نہ ہو جاؤ۔ صلوات بر محمد، آئیے نہیں مزہ لے، جا کہہ دینا اپنے اللہ میاں سے، روزی دینا ہو تو دے، نہ دینا ہو تو نہ دے، ہم کو اس کی روزی ووزی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اے موسیٰ ہم کو تو شرم آتی ہے کہہ دینا ہم سے، اللہ کہتے ہوئے اس کو، اب اس سے بڑی بدتمیزی تو نہیں ہو سکتی نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، مناجات کر کے پلٹنے لگے۔ اللہ نے کہا موسیٰ پیغام
تو موسیٰ نے کہا پالنے والے تجھ کو سب پتہ ہے، باتیں ایسی ہے کہ ہم نہیں کہنا چاہتے. کچھ سمجھ میں آیا؟ میرے بھائیوں، ہر سچی بات دہرائی نہیں جاتی. اللہ قسم اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تو دیکھا ہے تو اسی آنکھ میں رکھو، سب سے کیوں کہہ رہے ہو؟ صلوات بر محمد. بہت سی باتیں وہ ہیں جس کا کہنا غلط ہے، چاہے صحیح کیوں نہ ہو، چاہے سچ کیوں نہ ہو. موسیٰ نے کہا پالنے والے میری ہمت نہیں تھی کہ میں یہ جملے دہراتا. کہا ٹھیک ہے مت دہراؤ، ہم کو پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے. اس نے یہی تو کہا ہے نا کہ شرم آتی ہے اللہ کہتے ہوئے، جا کے میرے بندے سے کہہ دینا کہ تجھ کو شرم آتی ہوگی مجھے اللہ کہنے میں، مگر مجھ کو شرم نہیں آتی تجھے بندہ سمجھنے میں. صلوات. پھر بعد میں توبہ وبہ کر کے بڑا کلوز صحابی ہوا حضرت موسیٰ کا. صلوات در محمد. تو مولا نے کیا کہا؟ اے حمام، اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، عالم یہ تھا کہ اس کو نہ کسی کی اطاعت کی ضرورت تھی، بولیے، نہ کسی کے گناہ سے ڈر تھا. فقسم بینہم معایشہم، اس کے باوجود اس نے جو ہے وہ سب کی روزی ان کے حساب سے بانٹ دی. فالمتقون ہم اہل الفضائل. اب اس تصور کے بعد اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو یہ صاحب فضیلت متقی ہے. کون؟ کہ بھیا ہم کو کام کرنے سے مطلب اللہ میاں دیں یا نہ دیں. اگر اس تصور کے بعد کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، فالمتقون ہم اہل الفضائل، ایسے متقی صاحب فضیلت ہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اپنی دعا نماز عبادت کو روٹی سے اوپر اٹھا کر کے انجام دو. پھر اس کے بعد امام نے متقیوں کے فضائل شروع کیے. ایک بیٹھکیا میں امام بولے جا رہے ہیں. آج لوگوں نے جب سنا نا، گنا کہ کتنے صفات بیان کیے، تو معلوم ہے کتنا بیان کیا؟ 110. بوجھو، ایک بیٹھک میں امام نے کتنے صفات بیان کیے متقیوں کے؟ للن بھائی 110. کیا مطلب ہوا؟ ارے لیٹ ہو یار سید بھائی، بولیے. ہاں تو سمجھ گئے، بولیے. علی کے نام کے عادات کتنے ہیں؟ 100. گویا یہ بھی اشارہ ہے کہ جس کے اندر ساری صفتیں ہو جائیں وہ علی ہے، جہاں دو چار ہو متقی. صلوات در محمد. اسی میں انہی صفات میں ایک صفت مولا نے بیان کیا ہے کہ متقیوں کی ایک صفت یہ ہے. صلوات در محمد و آل محمد. لولا، اب یہ متقی کی صفات میں سے ہے، 110 میں سے. مولا فرما رہے ہیں، بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ ڈر کے مارے اگر عبادت کریں گے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہ کوئی بات نہیں ہے، وہ کریم ہے، جیسے کرو، بس خالی اتنا ہو کہ اللہ کے لیے کرنا، دنیا کو دکھانے کے لیے مت کرنا. یہ شرط گڑبڑ. اگر یہ شرط نہیں پوری ہوئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. صلوات در محمد. اب امام فرماتے ہیں متقیوں، فلولا اجل اللہ الذی کتب اللہ لہم، اگر ان کی موت کا ایک وقت معین نہ ہوتا، مطلب اپنے اختیار میں ہوتا مر جانا، لم تستقر ارواحہم فی ابدانہم، تو ایک طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کی روح اسم کے جسم میں باقی نہ رہتی، یہ خود ہی نکل لیتے، خود مر جاتے. کیوں؟ اب سنیے، شوقا من الثواب خوفا من العقاب. ثواب کے شوق میں، چلو یار جنت میں دیکھا جائے کیا کیا ہے، وخوفا من العقاب، عذاب کے خوف میں. تو اگر ثواب کے بھی چکر میں کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، عذاب کے ڈر سے بھی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ چاہے جیسے کرو مگر کرو اللہ کے لیے، نام و نمود نہیں ہونا چاہیے. نویں بھول گئے. اے للن بھائی،
وہ 500 روپیہ جو ہم نے آپ کو پرسویاں دیا تھا فلانے کو دینے کے لیے، دے دیا کہ نہیں آپ نے؟ یہ ممبرے سے پوچھنا تھا آپ کو، اکیلے میں نہیں پوچھ سکتے تھے، تو ہم نے کہا یار اکیلے میں پوچھتے تو کیا جانتا ہے، اب یہاں سے پوچھا تو سب کو پتہ تو چلے گا کہ وسیع حسن بھی غریب کی مدد کرتے ہیں، کہ پیسہ بھی گیا ایمان بھی گیا۔ صلوات بر محمد، سمجھ میں آئی؟ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا ایک صحیح بات بتائیں دل کی، جب اٹھ رہے تھے نا تو صحیح بات ہے کہ دل میں سوچ کے بیٹھے تھے کہ بہت ٹائم ہو گیا، 1:30 بجے اتر جائیں گے، اور واقعی مگر ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی بہت زیادہ تھکان ہو، کل مسکرائے سن رہے ہیں تو 10 منٹ اور لے لیتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو کیا ہوا اب؟ چاہے لالچ کے چکر میں کرو چاہے ڈر میں کرو، عبادت صحیح ہے، اور جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ عبادت صحیح ہے، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں عبادت صحیح ہے، لیکن اس سے بھی اونچی عبادت ہے۔ بات یہاں ہے۔ اب میں آپ کو بس ایک حدیث سناتا ہوں، تم 10 منٹ نکل جائے گا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، امام فرماتے ہیں، امام حسین کی حدیث ہے، ان قوما عبدوا اللہ رغبتاً، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لالچ میں، فتلک عبادت التجار، یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ قبول نہیں ہوگی، مگر تاجروں والی ہے نا، پیسہ دو گھوڑا لے جاؤ، تو یہ تاجروں والی ہے۔ نماز دو جنت لو، روزہ دو جنت لو، وہ کھرا کھوٹا تو چیک ہوگا ہی۔ جیسے نقلی نوٹ سے آپ کو جو ہے وہ ان کے پیٹرول پمپ پہ تیل نہیں ملے گا، ویسے ہی شرک والی نماز سے جنت نہیں ملے گی، تو پرکھا تو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ ان قوما عبدوا اللہ رغبتاً، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں۔ امام نے فرمایا فتلک عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی ڈر میں، خوف میں۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعِبِيدِ، یہ غلاموں اور نوکروں کی عبادت ہے۔ ٹائم سے کوئر نہیں بالیں گے تو میاں بگڑ جائیں گے، اس لیے بیچارہ لاکھ تھکا ہے مگر چلا رہا ہے۔ یہاں بھی ہے بھیا، اگر لاکھ نیند آ رہی ہے، بہت سخت کافر ہو جائیں گے اگر صبح کی نماز چھوڑ دیں گے، ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر۔ تو دو طرح کے ہو گئے نا، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، بولیے لالچ میں، یہ تاجروں کی ہے۔ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں ڈر سے اور خوف سے، یہ کس کی عبادت ہے؟ غلاموں اور نوکروں کی۔ اب تیسرا جملہ امام کا ہے، ان قوما عبدوا اللہ شکرا لہ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں شکریہ کی خاطر۔ نہ ان سے جنت سے مطلب ہے، نہ ان سے جہنم سے مطلب ہے۔ کا کیا مطلب آپ بتائیے؟ ہم پیدا ہوئے ہے نا، تو جب ہم پیدا ہوئے، دیکھیے کہیں کہیں اللہ کر کے دکھلا دیتا ہے کہ بیٹا تم بھی ایسے ہو سکتے تھے، ہے نا، دنیا میں دو ایک کیس ایسا دکھا دیتا ہے اللہ۔ تو مدثر تو نہیں کھڑے ہو بابو، تو ادھر ادھر منہ کر کے کھڑے ہو، کھڑے ہو کھڑے ہو، ادھر دیکھو، ایک آنکھ بند کرو، یہ والی بند کرو، ابے ایک ٹھو بند کر، ایک ایک آنکھ بند کرو، ایک بس ایسا۔ اب دیکھو سب دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ ہاں دکھ رہا ہے نا، دوسری والی بند کرو، اس کو کھول دو، اب دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے؟ پورا دکھ رہا ہے۔ تو جب ایک آنکھ سے کل دکھ سکتا ہے، بیٹھو، تو فضول خرچی کی کیا ضرورت تھی؟ وہی کموا ایک آنکھ سے ہو جاتا نا۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ سائڈ نہیں دکھ رہا، اس کا بھی وہ اعلان ہے، وہ ہے، وہ بجائے یہاں لگانے کے
یہ ایک دم سپاٹ کر دیتا، ایک ٹھو ٹارچ کی طرح یہاں آنکھ لگا دیتا. بہترین دیکھیے اب ہیڈ لائٹ جل رہی ہے، یہ ناک غائب ہو جاتی، دو ٹھو چھید رہتا، سانس لیتے آتے جاتے ہے نا. لیکن اگر وسیع حسن کو اللہ اس طرح پیدا کر دیتا، کوئی مجلس سننے آتا، کہنے لگے یار تورے کیا کہنے، بس ارے بھیا چھوڑو یار دیکھ کے ڈر لاگا تھی. تو اس نے 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، ناک دی، ہونٹ دیے، خوبصورتی دی، ہے نا. کون سی جو ہے وہ آپ نیکی کر کے پیدا ہوئے تھے جو اللہ نے یہ سب کچھ آپ کو عطا کر دیا. اچھا یہ سب ہوتا، دیکھا ایک سے ایک خوبصورت لڑکے، بھائی دماغ ہی نہیں ہے. 20 سال کا جوان ہو گیا، ابا بیچارے پہناتے اڑاتے ہیں، آپ 10 کرواتے ہیں. ہے تو اللہ کر سکتا. کون سی نیکی کر کے ہم لوگ پیدا ہوئے کہ اس نے پاگل نہیں بنایا، عقل دی. کون سی نیکی؟ ذرا سا تم کو عقل نہیں ہے وسیع حسن؟ اتنی نعمتیں خدا نے تم کو، کون سی نیکی؟ خالی ایسے ہی تو ہونا تھا، یہ منہ ٹیڑھا رہتا، کیا کرتے تم؟ ہاتھ پیر سب کچھ ہے، ایک ہاتھ جو ہے یوں ہوتا، اس کا کرم نہیں ہے. کون سی نیکی کر کے پیدا ہوئے تھے؟ شاید اسی طرف امام کا اشارہ، ان قوما عبدوا اللہ شکرا لہ. کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ ان کو جنت سے مطلب ہے، نہ ان کو جہنم سے مطلب ہے، نہ ان کو روزی سے مطلب ہے، نہ ان کو روٹی سے مطلب ہے. وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے شکریہ کے لیے. ایک جملہ بعض کتابوں میں شکرن کی جگہ اور ہے، وہ اس سے بھی اونچا ہے. ان قوما عبدوا اللہ حبا لہ. کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو اللہ سے محبت ہے. سمجھے آپ؟ نہیں ہے ڈھنگ کی آنکھ. یہ جو سمجھ کی، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، معذور، چلنے پھرنے سے اندھا. اب وہ بیٹھ کے پڑھے جا رہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کوئی صاحب گزرے، کہنے لگے یار تم کو کیا ملا ہے، اندھے آدمی نہ چل پا رہے ہو، اور الحمدللہ تم، معاذ اللہ تمہیں جیسے لوگوں نے تو الحمدللہ الحمدللہ کہہ کے اللہ میں ایک دماغ خراب کر دیا. استغفر اللہ، معاذ اللہ. کیا ہے تمہارے پاس جو الحمدللہ الحمدللہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیوں؟ یہ کم کرم خدا کا ہے کہ اس نے آنکھ نہیں دی. ارے بھیا یہ تو الٹا سنی تھے آج، کہ کم کرم خدا کا ہے کہ اس نے اندھا بنا دیا. کہ کیا مطلب؟ کہ کم کرم خدا کا ہے کہ جو گناہ تم کر رہے ہو اللہ نے مجھ کو اس گناہ سے بچا لیا ہے. صلوات بر محمد. ایک صحابی تھے، ایک اور صلوات بر محمد. ایک صحابی تھے امام کے، سن لیجئے، تمام کیا میں نے، بس دعا صرف اتنی ہے، میرے بھائیو سب کو مر جانا ہے، کوئی عمر کی گھڑیاں پی کے نہیں آنا ہے. کوئی آج، کوئی کل، کوئی پرسوں. آج ہم کسی کی مجلس پڑھ رہے ہیں، کل ہماری کوئی پڑھے گا. تو یہ دنیا 10 سال 20 سال 50 سال اس سے زیادہ کی وسیع حسن رہنے والی نہیں ہے. اور اس سے ڈرو بھی مت، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. دل سے معافی مانگ لو اللہ. ہاں بس ایک چیز نہیں معاف ہوگی، اگر اس کے بندے کو کچھ ستایا ہے یا اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ کی ہے، اس کا کچھ حق مار لیا ہے، وہ نہیں معاف کرے گا اللہ جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے. بقیہ اللہ کا جو معاملہ وہ نہایت کریم ہے، نہایت رحیم ہے. جو لوگ سمجھدار ہیں نا، نام آپ نے سن رکھا ہوگا مفضل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہ. آخر عمر میں مفضل اندھے ہو گئے. مفضل کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے. ایک دن آئے امام کی بارگاہ میں، تو امام نے کہا مفضل، جی مولا تھوڑا قریب آؤ. تو قریب آئے، ایسے ہتھوا پھیر دیا امام نے. اہل بیت کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا،
ان کے برابر کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی امام نے ہاتھ پھیر دیا، جیسے بٹن دبائیے نا جلدی سے چک سے جل جاتا ہے بلب، یہ امام نے ہاتھ پھیرا، دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی، بینا ہو گئی۔ امام نے کہا مفضل کیا ہوا؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہا اب بتاؤ جیسے تھے ویسے ہی کر دوں یا آنکھ چاہیے؟ اگر آنکھ چاہیے تو تم جانو تمہارا کام، جو دیکھو گے اس کا حساب دینا، اور اگر جیسے تھے ویسے ہی پلٹا دوں تو جنت کی گارنٹی میری۔ سمجھدار یہ ہے۔ مفضل کہنے لگے مولا تو جیسے تیسے جو بچا ہے وہ کٹی جائے گا، مین تو وہاں کا میٹر ہے، ہم کو آنکھ نہیں چاہیے، ہم کو گارنٹی چاہیے بخشش کی۔ سمجھ گئے؟ وسیع حسن کتنا مار لوگے تم، کتنا ناجائز کما لوگے، 2 سال 4 سال 10 سال آرام کر لوگے نا، آخر میں جب حساب کی منزل آئے گی تو بہت سخت منزل ہے۔ پروردگارا ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو آپس میں، کنبے میں، خاندان میں، بھائیوں میں ایک دوسرے سے مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم کو معافی مانگنے، اس لیے کبھی کبھی آدمی دل میں چاہتا ہے غلط ہو گیا چلو یار مان لو، مگر یہ نفس نہ شیطان سمجھاتا ہے بے عزتی رکھی ہے، یا اللہ اس بے عزتی سے اوپر اٹھا کے ہم کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر اس کمبخت کو معاف نہیں کروں گا۔ اے بھیا تم نہیں معاف کرو گے تو تم معصوم تھوڑی ہو، تم نے بھی گناہ کیا ہے اللہ کا، کل کو خدا تم سے پوچھ سکتا ہے کہ جب تم میرے بندے کو معاف نہیں کر سکتے تھے تو میں تم کو کیوں معاف کروں؟ تو یا اللہ ہم سب کو معافی مانگنے اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی تو مقصد تھا میرے مولا کی قربانی کا، یہی مقصد تھا امام حسین کی قربانی کا۔ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے منع کر سکوں۔ یا اللہ تجھے اسی حسین کا واسطہ ہے جس نے اپنا گھر قربان کر کے یہ سسٹم بنایا کہ تیری بات بیان کی جا سکے، تیری آیتیں بیان کی جا سکے۔ یا اللہ اسی حسین کا واسطہ خدا ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ کون ہے دنیا میں شوق تھوڑی تھا امام حسین کو، بولیے شوق تھا؟ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا امام حسین کو اچھا لگ رہا تھا۔ 6 مہینے کا بچہ، ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ اصغر کا گلا چھٹ گیا، مگر آپ سوچئے کبھی یہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارا گلا اتنا چوڑا ہے تو بچے کا کتنا ہوگا، اور 3 بھال کا تیر اس کی چوڑان، تو جب 3 بھال کا تیر آ کے لگے گا تو خالی چھید ہوگا گلے میں۔ روایت کہتی ہے فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے۔ کیا امام حسین کو شوق تھا؟ بولیے امام حسین کو اچھا لگ رہا تھا کہ 6 مہینے کا بچہ مار دیا جائے، 32 سال کا بھائی مار دیا جائے، 18 سال کا اور سب چھوڑیے، یہاں سب چھوڑ دیجئے، ایک چیز پہ توجہ کر لیجئے اور تمام۔ ایک آیت حدیث کہتی ہے لا دین لمن لا حیاء لہ، جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔
تو اس کا مطلب جتنا زیادہ آدمی دیندار ہوگا اتنا ہی بولیے غیرت دار ہوگا۔ امام سے زیادہ کسی کے پاس دنیا میں دین ہے؟ اگر حضرت علی علیہ السلام کل ایمان ہے تو سارے امام کل ایمان ہے نا، تو امام حسین سے بڑا کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی بولیے غیرت زیادہ ہوگی۔ تو اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام سے زیادہ غیرت دار دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے نا۔ یہاں کا تھانہ کون سا ہے؟ سمن پور۔ ایک دروغہ 4 سپاہی لے کے ہمارے گھر میں گھس جائے اور ہمارے گھر کی عورتوں کو پکڑ کے ایک رسی میں باندھ کے یہاں سے لے کے تھانے تک لے کے چلا جائے، غیرت دار آدمی گاؤں چھوڑ دے گا؟ عزت دار آدمی گاؤں چھوڑ دے گا؟ آدمی کہے گا اولاد مر گئی ہوتی اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ آپ بتائیے ہمارے گھر کے عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا علی کی بیٹیوں کی؟ بولیے ہمارے گھر کے عورتوں کی آبرو زیادہ ہے یا علی کے بہوؤں کی؟ اور ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو پتہ نہیں تھا، امام حسین سب جانتے تھے کہ کیا ہونے والا۔ مدینے مکے میں جب ان سے کہا گیا آپ جائیے عورتوں کو مت لے جائیے، تب امام حسین نے کہا تھا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب امام حسین جانتے تھے عاشور کے دن ارے میرے مولا، ارے میرے آقا، آپ پر جو مصیبتیں پڑی ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے مولا۔ یا حسین، عاشور کے دن جب مولا چلنے لگے تو مولا عجیب انداز سے رونے لگے۔ جناب زینب نے کہا بھیا ابھی ہم لوگ رو رہے تھے تو آپ ہم کو منع کر رہے تھے، اے بھیا اب آپ خود کیوں رو رہے؟ امام نے فرمایا بہن میرے سامنے وہ منظر گھوم گیا کہ میرے بعد تم لوگ اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام سب جانتے تھے نا۔ بس آخری بات امام کی غیرت سن لیجئے اور مجلس تمام، گھر جا کے ہم سب کو سوچنا کہ اتنا غیرت دار امام اس نے یہ سب کیوں برداشت کیا؟ صرف مقصد یہ تھا ہم سدھر جائیں، ہے نا، ہم ٹھیک ہو جائیں۔ روایت کہتی ہے عاشور کے دن بس تمام جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گر پڑے تو جب گھوڑے سے مولا زمین پر آئے نا تو کچھ دیر تک ایسا پڑے ہوئے تھے زمین پر کہ یہ یزیدی فوجی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ امام حسین زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ کیفیت تھی۔ یہ کیفیت تھی کہ زمین کربلا پہ جس میں مبارک ہے یہ ظالم سمجھ نہیں پا رہے کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہیبت یہ تھی مولا کی، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آگے بڑھ جائے امام کا سر قلم کر لے۔ تب تک ایک سپاہی خدا لعنت کرے بس تمام کیا میں نے، کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں حسین زندہ ہے کہ نہیں۔ تو سب ہونے کا کیسے کا رکو بھی بتاتا ہوں۔ تھوڑا سا امام کے قریب آیا اور تیز آواز سے چلایا خیمے کی طرف رخ کر کے، ارے تم لوگ وہاں خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟
سمجھ گیا یہ کیفیت تھی امام کی، لیکن جیسے ہی اس نے جھوٹی آواز لگائی میرا مولا کونیاں ٹیک کے اٹھنے لگا، فرمایا میری جنگ تم سے ہو رہی ہے، میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے، جیسے اتنا 2 منٹ اور صحیح، مرحوم کی روح کو کچھ پہنچ جائے، کل ہم کو بھی اس کی ضرورت ہوگی۔ آج پڑھو تاکہ کل تمہارے لیے پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر امام حسین علیہ السلام کا ثواب مرحوم سید محمد حسنین ابن سید محمد عسکری مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔